میں بنا نکاح کے ایک شخص کے ساتھ پچھلے 7 سال سے رہ رہی تھی۔ دنیا ہمیں میاں بیوی سمجھتی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ہمارے 3 بچے بھی تھے۔ میں روز اس شخص سے نکاح کا کہتی، لیکن وہ مجھ سے نکاح نہ کرتا۔ ایک دن میں نے دھمکی دی تو اس نے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کی سگی۔ اذیت شاید چھوٹا لفظ ہے۔ تکلیف، اہانت، ذلت، یہ سب لفظ اس کیفیت کے سامنے بہت چھوٹے تھے جو میں سہ رہی تھی۔ میں اس وقت تیز برستی بارش میں ایک دربار کی سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے پہلا قدم سیڑھی پر رکھنا چاہا، لیکن میرے پاؤں کرنٹ کی مانند پیچھے ہٹے تھے۔ نیک بزرگ کا مزار تھا، اللہ کے ولی تھے وہ، جہاں لوگ ان کے توسط سے اپنی دعائیں مانگنے آتے تھے۔ اور میں کیا تھی؟ میں ایک بہت بڑی گنہگار۔ میری ساری زندگی ایک اذیت ناک گناہ میں گزر رہی تھی۔ مجھے ایک پل چین نہیں تھا۔ میں راتوں میں سو نہیں پاتی تھی، اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ نیند کی دواؤں کی ہائی قسم کی ڈوز بھی مجھے سلانے میں ناکام رہتی تھی۔ میری غلافی آنکھیں رت جگہ کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ میری آنکھوں کے گرد حلقے گہرے ہو چکے تھے، میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ میں ہر وقت ذہنی اذیت میں دوچار تھی۔ مجھے لگا جس گناہ میں مبتلا ہوں میں اس قابل نہیں کہ اس نیک بزرگ کے دربار کی سیڑھی پر بھی چڑھوں۔ میں یہاں اپنے لیے سکون کی دعا کرنے آئی تھی، کیونکہ میری زندگی میں سب کچھ تھا لیکن سکون نہیں تھا۔ کاش کہ وقت کا پہیہ پیچھے کو گھوم جائے اور میں اپنی زندگی کا فیصلہ بدل لوں۔ میں اپنے قدم پیچھے کو لینے لگی۔ بارش کی وجہ سے مٹی کیچڑ کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ میرا پیر پھسلا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور میں اس گارے میں گر چکی تھی۔ میرا قیمتی لباس کیچڑ سے بھر چکا تھا، میرے ہاتھ پاؤں بھی کیچڑ سے بھر چکے تھے، لیکن مجھے خود سے گھن نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جس قدر میں ناپاک اور غلیظ ہو چکی ہوں، میں اسی قابل ہوں کہ اس کیچڑ میں پڑی رہوں۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میرے اللہ مجھے معاف کرتے، مجھے پاک کرتے، ورنہ میں اس غلاظت میں ہی مر جاؤں گی۔ میں کیسے خود کو پاک کروں؟ دیکھ میرے اللہ، میرا وہ حسن ماند پڑ گیا جس پر مجھے ناز تھا۔ میری وہ ہوس شدہ محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے ناپاک کر دیا۔ میں کیسے خود کو پاک کروں؟ مجھ سے میری ساری دولت لے لے، بس مجھے پاک کرتے، میں اس غلاظت کی وجہ سے مر جاؤں گی۔ میں رو رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہاں موجود لوگ مجھے برستی بارش میں یوں کیچڑ میں بیٹھا روتا دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے 20 سال پرانا منظر گھومنے لگا۔ میں نے جمال سے بے تحاشا محبت کی تھی۔ محبت شاید میرے لیے ایک معمولی سا لفظ ہے۔ میں نے اس سے عشق کیا تھا۔ اس کی محبت میں میرا یہ عالم ہو چکا تھا کہ وہ دن کے وقت مجھ سے کہتا کہ زلیخا اس دن کو رات کہہ دو، تو میں رات کہہ دیتی۔ میں جمال کی دیوانی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا گھبرو جوان۔ پورے گاؤں میں ایک وہی تو حسین سجیلا جوان تھا۔ میں نے سنا تھا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھیں۔ یقیناً یہ حق سچ بات ہے۔ حسن ایسی ہی کشش رکھتا ہے، ایسے ہی نگاہوں کو خیرہ کرتا ہے کہ انسان کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار ہو جائے۔ جمال کا حسن بھی میرے لیے حسن یوسف جیسا تھا۔ میرا نام بھی زلیخا تھا اور میں حسن کی دیوانی تھی۔ میں ایک حسن پرست لڑکی تھی۔ حسین نوجوانوں کو دیکھ کر میری آنکھیں چمک سی جاتی تھیں۔ میرا خود پر اختیار نہیں رہتا تھا۔ میں پلٹ پلٹ کر اس نوجوان کو دیکھنے لگتی تھی، لیکن جب میں نے پہلی بار جمال کو دیکھا، میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ پہلی نظر کی محبت کسے کہتے ہیں، یہ جمال کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا۔ گوری سفید رنگت، پرکشش چہرہ، لمبا اونچا قد، وہ نوجوان وجاہت کا شاہکار تھا۔ لڑکی تو بہت سی ایسے حسن کی مالک ہوتی ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول جاتے ہیں، لیکن مرد ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے جسے دیکھ کر آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، آنکھیں جھپکنا بھول جائیں۔ جمال ایسے ہی نوجوانوں میں سے تھا۔ میں نے اسے اپنی دوست کی شادی میں دیکھا تھا۔ جتنا وہ خوبصورت اور وجاہت سے بھرپور تھا، اتنا ہی اپنی اس خوبی سے بے نیاز بھی تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی اس پر مر مٹی تھی، فریفتہ سی ہو گئی تھی۔ حالانکہ یہ بات نہیں کہ میں خود کسی سے کم تھی، میں خود بھی بہت خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے خاندان میں غیر برادری پر شادی کسی قیمت پر نہیں کی جاتی۔ اگر خاندان میں جوڑ نہ ہوتا تو لڑکی کی شادی بے جوڑ ہی کر دی جاتی تھی، چاہے وہ کم عمر بچی ہو یا بوڑھا شخص، لیکن ہماری برادری میں غیروں میں اپنی بیٹیاں نہیں دی جاتی تھیں۔ یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔
اور اپنے خاندان اور برادری کے ریت رواج سے اختلاف کا مطلب سیدھی سیدھی موت تھا۔ اور میں تو تھی بھی کسی کی منگ۔ میری منگنی بچپن میں ہی اپنے خالہ زاد سے ہو چکی تھی، جو ذرا بھی خوبصورت نوجوان نہیں تھا۔ سانولا سا رنگ، بھدے سے نین نقش، دبلا پتلا سا وجود، اس پر سامنے 2 دانت باہر نظر آتے تھے۔ شرافت علی کے پاس سوائے اپنی شرافت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی اپنا رخ بدل بیٹھی تھی۔ اپنی قسمت، میں نے بہت آنسو بہائے جب میں نے ہوش سنبھالتے ہی یہ سنا کہ میری قسمت شرافت علی سے جوڑ دی گئی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میری زبان سے نکلا ایک حرف انکار میری جان لے لے گا، اسی لیے میں نے اپنی زبان کو کفل سے باندھ لیا تھا۔ لیکن اپنے دل کا کیا کرتی جو شرافت علی کو دیکھ کر بجھ سا جاتا تھا۔ کبھی اس کی رقابت کا سوچتی تو مجھے جھرجھری سی آنے لگتی تھی۔ وہ مجھے اتنا ناپسند تھا کہ میں اس پر ایک نظر بھی ڈالنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں تعصب سے سوچتی تھی کہ وہ بھی کیا کوئی مرد تھا؟ نہ کڑیل نوجوان، نہ بھرپور جسم و جسامت، نہ رنگ، نہ روپ، نہ نین نقش۔ کس زاویے سے وہ میرے ساتھ جچتا تھا؟ میرے ماں باپ نے کیا سوچ کر مجھ جیسی حسین دوشیزہ کے لیے شرافت علی کو پسند کیا تھا؟ بہت سال مجھے لگ گئے تھے خود کو یہ سمجھانے میں کہ دل نہ بھی مانے تو زندگی مجھے شرافت علی کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ میں حق کے اختلاف رکھتی ہی نہیں تھی تو پھر بحث کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ کافی حد تک میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، لیکن دل تو اس وقت میرے قابو میں تھا جب تک میں نے جمال کو نہیں دیکھا تھا۔ مگر آج تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میرے سامنے میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ میں یہ تک بھول گئی کہ شرافت علی ہے کون۔ شادی کے ہنگامے میں ایک نظر جمال کی مجھ پر پڑی تھی۔ نظروں کے تصادم پر میں کچھ گڑبڑا سی گئی تھی۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ وہ شاید میری اس حرکت پر مسکرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے چور نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مجھی کو دیکھ رہا تھا۔ شاید میں بھی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ میری جب بھی اس پر نظر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا دل تو یوں تھا جیسے سینے کے اندر ہی دھمالیں ڈال رہا ہو۔ میں اس قدر خوش تھی، اس قدر مسرور تھی کہ مجھے ہر چیز خوشی میں جھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دل کی دنیا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اگر دل اندر سے خوش اور مسرور ہے تو لگتا ہے سارا جہان ہماری خوشی میں شادیانے بجا رہا ہے، اور اگر دل اداس ہے تو لگتا ہے کہ ہر شے خاموش اور تنہائی کا شکار ہے۔ میں اس وقت حیران رہ گئی جب شادی سے واپس لوٹتے ہوئے وہ میرے پاس سے گزرا اور میرے ہاتھ میں ایک رکا تھما کر چلا گیا۔ میں تو حیران سی رہ گئی۔ بڑی تیزی سے وہ میرے برابر سے گزر رہا تھا۔ میرا ہاتھ تھاما، اس میں کاغذ کا رکا رکھا اور میرا ہاتھ چھوڑ کر چلا بھی گیا۔ یہ سب کچھ اس نے اس تیزی سے کیا تھا کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوا تھا۔ تھوڑا دور جا کر اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تھا، پھر مسکرانے لگا۔ میرا دل تو یوں تھا جیسے سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ میں بری طرح سے بدحواس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے بند کر لیا۔ پورے راستے ٹانگوں پر بیٹھی میں یہی سوچتی رہی کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی میں دیکھ چکی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر آ کر میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، جلدی سے کھول کر پڑھنے لگی۔ اس پر لکھا تھا، میرا نام جمال ہے، مجھے تم بہت اچھی لگی ہو، اگر میں بھی تمہیں پسند ہوں تو شام کو مجھے کھیتوں پر ملنے آ جانا۔ جمال نے تو ساری حدوں کو پار کیا تھا۔ پہلی بار ہی نظروں کی چوری پر اس نے مجھے ملاقات کے لیے ہی بلا لیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون اتنے عام نہیں ہوا کرتے تھے، ورنہ شاید وہ مجھے اپنا نمبر دے دیتا۔ میں پوری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ یہ بھی خوف تھا کہ اگر میں اس سے ملنے چلی گئی اور مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میرا حشر کیا ہوگا، یہ سوچ کر میرا دل کانپ سا جاتا تھا۔ لیکن پھر جمال کا سراپا میری نظروں میں سماتا تو دل چاہتا کہ ابھی بھاگ کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ اگلے روز میں پورا دن بے چین سی رہی۔ کبھی سوچتی کہ ایک بار ملاقات کر لیتی ہوں، کسی کو شک نہیں ہوتا۔ کبھی یہ سوچتی کہ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو غیرت کے نام پر مجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ ایسا پہلے بھی ہماری برادری میں ہو چکا تھا۔ میری پھپھو کو کسی غیر برادری کے مرد کے ساتھ دیکھ کر جب یہ معلوم ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو دونوں کو ہی گولی مار ڈالی تھی۔ اس کے بعد تو کسی لڑکی نے ایسی جرت نہیں دکھائی تھی۔ میں پورا دن اسی شش و پنج میں مبتلا رہی کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔
میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ قدم مجھے مستقبل میں ایک ناقابل فہم اذیت میں ڈال دے گا۔ شام تک میرے دل نے ایسی دہائی ڈالی کہ میں سہیلی کے گھر کا بہانہ کر کے کھیتوں میں چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو جمال سامنے ہی کھڑا تھا، شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، میرے نزدیک آ گیا، کہنے لگا تو مجھے تو لگا تھا کہ تم نہیں آؤ گی۔ میں نے کہا میں بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی جرت پر میں بوکھلا کر رہ گئی، لیکن اس کے اس امر پر اسے روک نہیں سکی۔ اس سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ جرت دکھائی بھی تو کیسے؟ یہ سب تو میں اس وقت کہتی جب مجھے ان باتوں پر اعتراض ہوتا۔ میرا دل دیوانہ وار اس شخص کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں رات کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، تم بہت خوبصورت ہو، مجھے تمہارے خیال نے رات بھر سونے نہیں دیا۔ میرا اپنا یہی حال تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے تمہاری برادری میں غیروں میں رشتہ نہیں کرتے۔ میں نے افسردگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ لیکن میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ میں نے بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس وعدے کے ساتھ واپس آئی تھی کہ کل پھر سے اسے ملنے پہنچوں گی۔ نہ میرا دل اپنے اختیار میں تھا نہ میرے قدم۔ میں اب روز جمال سے ملنے لگی۔ مجھ پر آسمان تو اس وقت ٹوٹا جب میرے بھائی نے مجھے جمال کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس دن تو میرے گھر پر قیامت ہی ٹوٹ چکی تھی۔ میں یوں تھی کہ میرے پورے وجود سے جان ہی نکل گئی ہو۔ میرے بھائی نے مجھے سرخ آنکھوں سے دیکھا، پہلے جمال کو غصے سے مجھ سے دور رہنے کا کہا، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر لے جانے لگا۔ میں بھائی کی منت کرنے لگی کہ وہ مجھے جان سے نہ مارے۔ اس نے مجھے گھر لے جا کر مجھے خوب مارا تھا، میرا چہرہ بھی زخمی کر دیا تھا۔ کہنے لگا تو پھپھو کا انجام بھول گئی ہے۔ میری ماں بھی پریشان سی ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دے۔ میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ میری ماں بھی رونے لگی، کہنے لگی کہ اس بات کو گھر سے باہر نہ نکالو، ورنہ اگر بات پنچایت تک پہنچ گئی تو مجھے غیرت کے نام پر زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ میرے والد نے کہا کہ شرافت کے گھر والوں کو کل ہی بلاؤ، اس کا نکاح کر کے میں اسے کل ہی رخصت کر دوں گا۔ یہ سن کر تو میرا پورا وجود بے جان سا ہوا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں بے تحاشا رونے لگی۔ رات کو میری بہن میرے لیے گرم دودھ لے کر آئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ مجھے جانے دے، میں جمال کے بغیر مر جاؤں گی۔ اسے شاید مجھ پر ترس آ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی میں دروازہ کھلا چھوڑ دوں گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے جمال کا گھر معلوم تھا۔ میں رات کے آدھے پہر جب سب سو چکے تھے، بڑی سی چادر اوڑھے احتیاط سے سب سے چھپ کر گھر سے بھاگ گئی۔ میں گھر سے باہر تو نکل آئی تھی لیکن اپنے انجام کی خبر نہ تھی۔ میں جمال کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں اس کی خاطر گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اسی لیے میرے پاس ضرور آؤ گی۔ میں اس کے ساتھ منہ اندھیرے ہی گھر سے نکلی اور ہم دونوں سب کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے لاہور کی بس میں بیٹھ گئے۔ وہاں پہنچ کر جمال مجھے ایک گھر میں لے گیا۔ کہنے لگا یہ گھر میرا ہے، میں پچھلے کئی سالوں سے لاہور میں ہی رہتا ہوں۔ وہ 2 کمروں کا گھر تھا۔ کہنے لگا یہاں تمہارے پیچھے اب کوئی نہیں آئے گا۔ پھر کہنے لگا تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مجھے اس خالی مکان میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اس کی رہائش لاہور میں ہے تو پھر وہ گاؤں میں کیوں آیا تھا۔ پھر یہ سوچ کر اپنے دل کو بہلا لیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کام لاہور میں بھی ہو، جبھی یہاں رہتا ہو۔ لیکن مجھے یہ جان کر حیرت بھی ہوئی تھی کہ جمال کا کوئی بھی رشتہ دار نہ تھا، نہ کوئی ماں باپ، نہ بہن بھائی۔ میں نے سوچا کہ جب وہ آئے گا تو پوچھ لوں گی۔ میں نے اس کے گھر کی طرف نظر دوڑائی۔ میں پہلے تو اس کے گھر کی صفائی میں مصروف رہی۔ مجھے لگا جمال کچھ ہی دیر میں آ جائے گا، لیکن جمال تو شام تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ میرا دل پریشان سا ہونے لگا کہ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ میں ایک انجان شہر میں تھی، باہر جا کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بے حد پریشانی کے عالم میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ یہ بھی خوف دل میں آنے لگا کہ کہیں میرے بھائی کو علم نہ ہو گیا ہو اور انہوں نے کہیں جمال کو مار ہی نہ ڈالا ہو۔ اس سوچ نے میری حالت غیر کی تھی۔ میں رونے لگی، جمال کے آنے کی دعائیں کرنے لگی۔ رات کے 10 بجے وہ آیا تھا، لیکن شراب کے نشے میں چور تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ اس قدر نشے میں تھا کہ اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔
اس کے ہاتھ میں شاپر تھا. اسے سہارا دے کر میں کمرے تک لائی تھی. میں یہ سوچ کر بہت پریشان تھی کہ وہ شراب پیتا ہے. میں نے جیسے ہی اسے کمرے میں لٹایا اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہ لباس پہن لوں جو وہ لے کر آیا ہے. میں نے اس کے ہاتھ سے وہ شاپر لیا اور جب دیکھا تو اس میں فینسی جوڑا تھا. میں اس کی بات سمجھ کر بولی کہ میں یہ آج نہیں پہن سکتی، ہم کل نکاح کریں گے، اس کے بعد ہی میں یہ سب پہنوں گی. لیکن وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھے ابھی اسی لباس میں دیکھنا چاہتا ہے. میں چاہ کر بھی اس کی بات کو ٹال نہیں سکی. میں نے وہ لباس پہن لیا. مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھے صرف دیکھنے کا خواہاں ہوگا، لیکن جمال نے مجھے اپنے بہت قریب کر لیا. میں نے اسے بہت کہا کہ نکاح سے پہلے یہ گناہ ہے، حرام ہے، مجھے اور اسے اس گناہ سے بچنا چاہیے. لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھ سے زبردستی رشتہ قائم کر لیا. میں صبح رو رہی تھی کیونکہ نشے کی حالت میں جمال نے مجھ سے جہالت کا مظاہرہ کیا تھا. میں نے جب اس سے کہا کہ تم نے شراب کیوں پی تھی تو میری بات سن کر اس نے مجھے تھپڑ دے مارا. میں تو جمال کا رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی. کہنے لگا خبردار جو میرے سامنے تم نے زبان بھی چلائی تو. میں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے جمال، مجھے اس وقت خود سے اور تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، آج ہی تم مجھ سے نکاح کر لو. میں نے روتے ہوئے اس سے التجا کی تھی لیکن وہ شخص بے حس تھا. خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا. مجھے لگا وہ رات کو آئے گا تو نکاح خواہ کو اپنے ساتھ لائے گا، لیکن وہ رات کو پھر سے نشے کی حالت میں آیا تھا. روز میں جمال کی منت سماجت کرتی، اس کے سامنے روتی گڑ گڑاتی کہ مجھ سے نکاح کر لے، لیکن وہ تو یوں تھا جیسے میری بات سن ہی نہ رہا ہو. مجھے جمال سے بے تحاشا محبت تھی جو کہ اس کے اس امر سے نفرت میں تبدیل ہونے لگی تھی. وہ شخص صرف بظاہر ہی خوبصورت تھا، اندر سے وہ کس قدر گھٹیا سوچ کا مالک تھا یہ بات مجھ پر بعد میں کھلی تھی. وہ دن بھر نوکری کرتا اور رات کو شراب پی کر گھر آتا اور پھر مجھ سے زنا کاری کرتا. میں اس کی منت کر کر کے تھک ہار کر چپ کر گئی تھی. وہ شخص تو جیسے پتھر کی مانند تھا. ایک بار میں دوسرے کمرے میں خود کو بند کر کے بیٹھ گئی کیونکہ مجھے اب جمال سے ڈر لگنے لگا تھا. وہ شراب پی کر میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتا تھا، مجھے مارتا پیٹتا تھا، مجھ سے زبردستی گناہ بھی کرتا تھا. لیکن یہ بھی کب تک ممکن تھا کہ میں کمرے میں قید رہتی؟ میں ایک دوہری اذیت میں مبتلا ہو چکی تھی. نکاح کے 2 بولوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے اس کا مجھے شدت سے احساس ہونے لگا تھا. وہی رشتہ جو نکاح میں ایجاب و قبول کے بعد انسان کو خوشی اور فرحت بخشتا ہے، بنا نکاح کے کس قدر جسمانی اور ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے یہ مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا. ہر وقت مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی. جمال جب بھی گھر آتا میرا دل خوش ہونے کے بجائے خون کے آنسو رونے لگتا. مجھے اپنا آپ ایک کوٹھے پر بیٹھی طوائف سے کم نہیں لگتا تھا جس کی عصمت کا سوداگر بس ایک ہی شخص ہو. بے شک جمال کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں چھوا تھا، لیکن پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ میں ایک شریف اور خاندانی لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی وحشیہ ہوں، طوائف ہوں. میں اب گمسم سی ہو گئی تھی. مجھے جمال کے جس چہرے سے پیار تھا، اس کی جس وجاہت پر مر مٹ کر میں نے گھر سے قدم باہر نکالا تھا، مجھے اب اس شخص کو دیکھ کر کراہیت سی محسوس ہونے لگی تھی. مجھے شرافت علی کی شرافت یاد آنے لگی تھی. وہ بظاہر خوبصورت نہیں تھا لیکن اس نے آج تک کبھی مجھے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا. وہ مجھ سے آپ جناب سے بات کرتا تھا، کہتا تھا لڑکیاں قابل عزت ہوتی ہیں، اللہ نے اس کے ہر رشتے کو قابل احترام بنایا ہے. وہ اپنی والدہ اور اپنی بہن کی بھی بہت عزت کرتا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، گاؤں کے فرسودہ رواجوں کو بھی نہیں مانتا تھا. پہلی بار مجھے شرافت علی کی خوبیاں یاد آنے لگی. میں تو اسے مرد سمجھتی ہی نہیں تھی، لیکن آج سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ مرد تو شاید وہی تھا. مجھے لگتا تھا کہ جمال کی سنگت میں وقت گزارنا کسی خاردار بستر کی مانند ہے. ایک پل بھی مجھے اس کی رفاقت میں چین نہیں آتا تھا. میری طبیعت کچھ دنوں سے خراب رہنے لگی تھی. جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ امید سے ہیں. یہ سن کر میرا سر چکرانے لگا. میرے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو میں چاہتی تھی. یہی اگر نکاح کے پاکیزہ بندھن میں رہ کر ہوتا تو مجھے ہر لمحہ سکون دیتا، خوشیاں دیتا. لیکن مجھے تو ہماری خبر نے ایک نئی اذیت سے دوچار کر دیا تھا. دنیا کے سامنے ہم میاں بیوی تھے لیکن حقیقت میں ہم زانی تھے. میری اولاد ناجائز تھی. میں نے سوچا کہ شاید یہ خبر جمال کے اندر احساس پیدا کر دے.
وہ کیوں میرے ساتھ ایسے کر رہا تھا؟ کس بات کی مجھے سزا دے رہا تھا؟ میں نے جب اسے یہ خبر سنائی تو وہ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ہمارا بچہ ناجائز ہے کیونکہ ہمارے درمیان قائم شدہ رشتہ گناہ ہے۔ تم کیوں مجھ سے نکاح نہیں کر لیتے؟ تم مجھے کیوں پل پل کی اذیت دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ مجھے مرنے سے بدتر زندگی دے رہا تھا جو میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی، لیکن مجھے وجہ بتانے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا۔ میرے 2 بیٹے ہو چکے تھے۔ 10 سال ہو چکے تھے جمال کو میرے ساتھ بنا نکاح کے رہتے ہوئے۔ میرے لیے یہ سال کسی کربناک عذاب کو سہتے ہوئے گزرے تھے کہ ایک بار جمال نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، لیکن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ کسی دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے تو اس نے بدلے کے لیے شادی کی تھی اور وہ مجھے گاؤں واپس بھیج دے گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کہنے لگا کہ تمہارے خاندان نے میرے بڑے بھائی کو مار ڈالا تھا جو تمہاری پھپھو سے محبت کرتا تھا۔ میرے ماں باپ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے، وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ ان کے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا کھیل رچاؤں گا۔ تمہیں پل پل تکلیف میں دیکھ کر مجھے بے حد سکون ملتا تھا۔ اب تیاری کرو اور نکلو یہاں سے۔ جاؤ اپنے باپ کے گھر اور اسے بتا دینا کہ میں نے اس سے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بچے بھی رکھ لیے اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے جمال سے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ اب میرے ہی کہنے پر واپس لوٹ جاؤ۔ میں گاؤں جانے کے بجائے ایک مزار پر آ گئی۔ مجھے اپنی حالت پر رونا آنے لگا۔ میری زندگی کے 10 سال ایک قبیح گناہ کی نظر ہو گئے۔ میں دربار کے احاطے میں بیٹھی رو رہی تھی جب میری نظر شرافت علی پر پڑی۔ اس کے ساتھ ایک حسین عورت تھی جو اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ساتھ میں 2 بچے بھی تھے۔ اب تو وہ پہلے سے کافی بدل چکا تھا۔ میں نے انہیں دیکھ کر چادر سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں وہ مجھے نہ دیکھ لے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ عزت کی زندگی میری بھی ہو سکتی تھی اگر میں حسن پرستی میں اپنے باپ کی دہلیز پار نہ کرتی۔